اوکے الحمدللہ. اوکے تو ہم آ جاتے ہیں ہمارے آیتوں کی طرف، جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا تھا. کل کی جو آیتیں چل رہی تھی بہنوں، ہم کھانے کے بارے میں سب پڑھ رہے تھے، رائٹ؟ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، ہے نا. کل ہماری پوری آیتیں اسی کے اوپر تھی الحمدللہ. اور کل اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت دنوں سے اتنی اچھی اچھی نصیحتیں دی ہے نا الحمدللہ. تو ایک تو بہنوں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی قربانی، بہنوں قربانی کا مطلب کیا ہے بہنوں. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ قربانی کیوں کرنا، قربانی سے کیا ہوتا ہے، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں گے کہ قربانی جو ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے، ہم کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اوکے، قربانی کیا کرتا ہے بہنوں، قربانی اللہ کے قریب کرتا ہے نا. تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، قربانی کرنا. مگر قربانی کرنے میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں، بہت بہت خیال رکھنا ہے. کیونکہ قربانی کرنے سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہم صرف اور صرف اللہ کا نام لے، کسی اور کا نام نہ لے. کیونکہ آج کل ایسا بہت چل رہا ہے. میں تم کو ایک واقعہ بتاؤں گی، بہت حیرت کرنے والا واقعہ ہے. سب بہنیں غور سے سننا. اوکے، ایک بہن تھی جو ایک بار آلو کاٹ رہی تھی. اوکے، آلو اکثر خریدتے ہیں اور آلو کاٹ رہی تھی. اوکے، اور آلو کاٹتے کاٹتے ایک آلو میں جو تھا وہ کچھ اسپراؤٹ نکل گئے تھے، کچھ ہے نا ایسا کچھ ہو گیا تھا وہ آلو کو. اور جب اس نے چھلی اور کاٹی نا، اور اس کو مطلب دیکھی نا غور سے، تو اس کو ایسا لگ رہا تھا مطلب وہ سڑ گیا تھا تھوڑا سا اندر سے. اور مگر اس کو بولتے نا لوگ دیکھو کیسا کیا کر لیتے ہیں. تو جب اس نے اس کو غور سے دیکھی نا، تو وہ کیسا دکھ رہا تھا پتا ہے، جیسے وہ آلو پہ اللہ لکھا ہوا. اوکے، آلو کے اندر اللہ لکھا ہوا. یہ دیکھنے کی ہی دیری کہ وہ بہن نے کیا کی، فوراً اس نے جو ہے اس نے سب کو بلائی فون کر کے کہ دیکھو دیکھو میرے آلو جو میں نے لائی تھی اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے. دیکھو بہنوں، پہلے میں بتا دیتی ہوں، ہم جو ایمان لائے نا اللہ پر، وہ ایمان بال غیب لائے ہیں. اوکے، یاد رکھنا بہنوں ہمیشہ، ہم نے جو ایمان لائے ہیں نا وہ اللہ کو بنا دیکھے ایمان لائے. یہی ہمارا اصل ٹیسٹ ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ یہی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے اللہ کو بنا دیکھے، کون جو ہے بنا سب کچھ جنت دوزخ آخرت فرشتے سب کو بنا دیکھے ایمان لاتا ہے. یہ زبردست ٹیسٹ ہے بہنوں ہمارا. ہم کو کوئی نشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کوئی بھی ہم کو بول رہا ہے کہ دیکھو اس کے ٹماٹر میں وہ لکھا تھا کہ وہاں پہ وہ آیا، کوئی جھاڑ سجدہ کر رہا ہے، کوئی اینیمل نماز پڑھ رہا ہے. ہم بولیں گے کہ ہم سب پر ایمان، مطلب یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، وہ اس جگہ پہ الحمدللہ. مگر ہم جو ہے نا بنا یہ نشانی دیکھے بھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب میں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ بہن نے کیا کی، سب کو فون کی کہ بھائی دیکھو دیکھو میرے آلو پہ ایسا آ گیا. سب لوگ آ کے جمع ہو گئے اور سب لوگوں نے یہ بہن کی تعریف کرے، ارے تو تو بہت نیک بخت ہے، دیکھو اللہ نے پسند کر لیا، تیرے ہی آلو میں دیکھ ایسا لکھا ہوا ہے. اس نے کیا کی، اس آلو کو ڈسپلے پہ رکھ دی. بہت سارے لوگ آ کے دیکھنے لگے، ایک ایگزیبیشن جیسا ہو گیا. ایک دو دن دیکھو آلو چھلا ہوا جلدی خراب ہونے لگ جاتا ہے، رائٹ؟ اور آہستہ آہستہ اس میں باس آنے لگی، وہ سڑنے لگا. تو اس نے لوگوں سے پوچھی اب میں کیا کروں، وہ سڑنے لگ رہا ہے نا. وہ تو دیکھو اگر اللہ کا نام ہے تو سڑ نہیں سکتا، رائٹ؟ مگر وہ تو اس کا نیچر کہاں جائے گا، وہ تو سڑنے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، تمہارے پیچھے گارڈن ہے، بیک یارڈ ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ ہم دفنا دیتے ہیں. اوکے، تو یہ لوگ جو ہے وہ آگے جمع ہو گئے، اس آلو کو دفنا دیے. اور وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا، وہاں پہ آنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہاں سے شروعات کس چیز کی ہوئی کہ یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے منت مانگتا ہے، اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. اور یہ کئی سال تک چل رہا ہے بہنوں، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. کوئی تحقیق ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی جان ہی نہیں رہا ہے. وہ تو ایک مرتبہ ایک انسان نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ سب یہاں پہ جمع ہو جاتے ہو، اتنی منتیں کرتے ہو، مرادیں کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، یہاں پہ سب بیٹھے رہتے، کیا کیا تو پڑھتے رہتے، کیا واقعہ ہے؟ جب کسی ایک نیک بندے نے تحقیق کیا تب جا کے پتا چلا کہ ایک آلو پہ کبھی ایسا لکھا تھا، وہ بھی دھندلا دھندلا. اس کو دیکھ کے دیکھو کیا رسم چل رہی ہے کئی سالوں سے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو ایسے ہی بہنوں ایسا بہت کچھ چل رہا ہے آج کی امت میں. ایسے بہت سارے کام چل رہے بہنوں. بولنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب چیزوں میں ہم کو نہیں پڑنا ہے. اوکے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، بالغیب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو یہ واقعہ اور یہ باتیں سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाक्य समझ में आया सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे एक नहीं बहनों, मतलब बहुत सारे वाकयात है बहनों। एक आदमी था जो गधे में गया और गधे से जल्दी, मतलब कुछ लोग एक जगह जाने का था, ओके, एक आदमी गधे में गया और बहुत सारे लोग कार में गए। हाँ, तो जो कार वाले थे वो लेट पहुंचे, जो गधे में गया वो जल्दी पहुंच गया। हाँ, तो ये क्या बोलने लगे, अरे वो आदमी की करामत है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो आदमी का जब इंतकाल हुआ, उसका सब मजार बनाया गया और वहां पे आज भी ये रस्म चल रही है कि कुछ भी तुम्हारी मुरादें होगी तो तुम मन्नत मांगो कि गधा लाके यहाँ पे दे दोगे। वो पता है, वो चल रहा है आज भी ये चीज, गधा लाके वहां पे दे दो, तुम्हारी मन्नतें पूरी होगी। और लोग क्यों कर रहे, क्या कर रहे, जब तहकीक किए तो पता चला ये स्टोरी है उसके बीच में। मतलब वो आदमी बोल रहा है कि हो सकता है कार में जो लोग गए वो ट्रैफिक में फंसे होंगे या लॉन्ग कट से गए होंगे, वो जो गधे में गया वो शॉर्टकट से, या ना गली गली में चला गया होगा, वो जल्दी पहुंच गया। इसमें करामत मानने लगे, उसमें गलत बिलीफ्स लगाने लगे और लोग तहकीक ही नहीं करते, बस उसको सालों सालों से क्या बोल रहे हैं, वो गधे वाले बाबा, पता नहीं कौन से बाबा है, वहां पे जाओ मन्नत मांगो, मन्नत कबूल हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या गलत अकीदे, क्या गलत स्टोरीज और क्या नहीं हो रहा है आज के सोसाइटी में। बोलने का मकसद यही है बहनों, हमको हमारा अकीदा क्या करना है, दुरुस्त करना है इंशाअल्लाह। सबको ये बात समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हम लोग को क्या बताया गया, अंधाधुन होके किसी को फॉलो मत करो, आंखें खुली रखो, है ना, क्या हो रहा है आसपास, क्यों हो रहा है आसपास, उसकी तहकीक करो। मुझे भी कल एक बहन, बहुत सारे लोग पूछते ही ये सवाल कि आपा हम क्या करें, हम ऐसे फंस चुके हैं ऐसे। मतलब देखो बहनों, अब जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते, है ना, हिकमत से काम ले, अल्लाह से दो दो रकात नमाज पढ़ के मांगे। अभी आंखें खुल गई है, पहले कर रहे थे वो तौबा इस्तगफार करे, ओके, घरों में चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अल्लाह से मांगे, हिकमत से काम ले, है ना, उनको उनसे तहकीक कर, उनको हिकमत से बताए, है ना, इंशाअल्लाह। और अगर नहीं मानते तो वो उनके ऊपर वबाल होगा, हमने तो हमारा काम खत्म कर दिया। और अभी से बहनों, जब भी आप लोग अपने लड़के लड़कियों का, भाई बहनों का रिश्ता देखोगे ना, तो वहां पे साफ साफ बताना शुरू कर दो कि देखो हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान और सही हदीस को फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हमारी कोई ताकत नहीं है। और हम आपसे भी यही कहते हैं कि अगर हम निकाह करेंगे, कोई भी कुछ भी आपसे रिश्ता जोड़ेंगे, तो हम चाहेंगे कि हम सुन्नत पर चले, हम चाहेंगे कि हम शरीयत पर चले। ये बात आप लोग सामने रखें। देखो अच्छे लोग होंगे ना बहनों, फौरन मान जाएंगे, वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे कि अल्लाह, आज के जमाने में ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। और जो जिनके जहन नहीं बने हुए, अच्छा है ना, रिश्ता नहीं हो रहा है। वरना बहनों एक दिन की बात नहीं है कि निकाह हो गया बात खत्म, नहीं, एक रिश्ता जुड़ जाता है बहनों बहुत सारे लोगों से। और फिर नस्ल दर नस्ल की बात हो रही है बहनों, तुम्हारी मेरी बात नहीं हो रही है, नस्ल बढ़ेगी वहां से। और अल्लाह ना करे किसी का जहन बना नहीं होता है, दर नस्ल खराब हो जाती है बहनों, याद रखना। लड़का हो लड़की हो, तुम लोग हम लोग लड़के वाले हो या लड़की वाले हो, भाई रखे बहन रखे कुछ भी रखे बहनों, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ेंगे जो सही इसी पे चल रहे, ताकि हम लोग सब पाक साफ हो जाए। बस हो गया, बहुत गुनाह कर दिए, बहुत गैरों का तरीका हमारी जिंदगियों में आ गया, उसको खुश करो, इसको खुश करो, ससुराल वाले हैं मायके वाले हैं, खराब लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, दुनिया का ही सोचते, दुनिया का ही समझते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फिर क्या होगा। हाँ, तुम और मैं अगर ऐसे ही सोचते बैठे रहेंगे तो कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अभी लोग बहुत क्लेवर हो चुके हैं, आजकल ये एजुकेशन इतना फैल चुका है दीन के लाइन से भी, कि माशाल्लाह लोगों का जहन बन चुका है बहनों। बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, हमको अल्लाह ताला ने क्या कहा आयतों में कि सिर्फ तुम मुझसे डरो, है ना, लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरेंगे। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह ऐसे रिश्ते जोड़ अल्लाह जिनके जहन ऐसे बने हैं, है ना, इंशाअल्लाह। ताकि क्या होगा बहनों, हमारा भी क्या है, गुनाह नहीं होगा, है ना, हम लोग भी इत्मीनान और सुकून से रहेंगे कि चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो शादी, यानी यहाँ से तो अभी इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे कि कुरान और सही हदीस पे चलेंगे। अब तक तो कहाँ चल रहे थे अल्लाह को मालूम। अब जब ये कुरान जिंदगी में आ रहा है तो अब हम लोग कैसे चलेंगे, सही ट्रैक पे चलेंगे, सब चलेंगे ना इंशाल्लाह।
انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سب بہنوں کا جواب دینے کے لیے. مائک پہ اور چیٹ پہ بہت ضروری ہے بہنوں، ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہم کیا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب آیتوں پر کی آیت کی نہ وہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ تو جانور ہے نا، نہ سمجھتے نہ جانتے کچھ نہیں ہے بہنوں، ہے نا. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے بعد ہم کو کیا کہہ رہا ہے بہنوں. اب دیکھو میں یہ کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ آیتیں آج یہی کہہ رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، یعنی کہ دیکھو میں چھپا نہیں سکتی آپ سے، مجھے ظاہر کرنا ہی پڑے گا بہنوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے. دیکھو بہنوں آج کی ہماری یہ آیتیں یہاں سے شروع ہو گئی، آیت نمبر 175 سے، رائٹ، جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ چھپاؤ مت جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا، سنتیں، صحیح حدیث نازل کیا. اس کو میں چھپا نہیں سکتی، ہے نا. توحید، اگر میرا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو میرا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا بہنوں. میں نے کل بھی کہا نا، مین فاؤنڈیشن کو صحیح کرنا ہے. میں میرے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں، ہے نا، بنا کسی کوئی بھی ایسی چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں. پتہ ہے بہنوں پہلے میں بھی ایسی تھی، میں بتا رہی ہوں آپ کو. میں پتہ ہے گوگل کرتی تھی اور میں نا ڈھونڈتی تھی کہ مجھے کوئی ایسی نشانیاں جب ملتی تھی نا میں بہت خوش ہو جاتی تھی کہ ایپل پہ اللہ لکھا ہے، کانٹے دار جھاڑی ہے اس میں اللہ لکھا ہے، ایک گھوڑا ہے جو سجدہ کر رہا ہے، ایک پتھر ہے جو رکوع کر رہا ہے. یہ سب چیزیں میں گوگل میں سرچ کرتی تھی اور سیو کرتی تھی. یعنی میں جتنی نشانیاں ایسے دیکھتی تھی نا میں بولتی تھی دیکھو دیکھو یہ کر رہا ہے، دیکھو دیکھو ایسا ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو میں نے، میری ایک آپا تھی، اوکے، میری فرینڈ تھی وہ، اور میں نے اس کو بتائی کہ دیکھو دیکھو اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی نشانیاں دیکھو. تو انہوں نے کہا کہ مبین اگر یہ نشانیاں نہیں بھی آتی، اوکے، تم یہ نشانی دیکھ کے تم بول رہے ہو، اگر یہ نشانیاں نہیں آتی تو کیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں آپا ایسا نہیں ہے. تو بولے پھر کیوں تم ڈھونڈ رہے ہو، کیوں تم اس کی تلاش کر رہے ہو؟ ہمارا تو ایمان بالغیب ہے، اگر یہ نشانی ہو نہیں ہو ہم تو پھر بھی اللہ پر ایمان لاتے. یہ ہے ہمارا اسٹرانگسٹ ایمان، رائٹ. وی ہیو ٹو بلیو ان اللہ دو وی سی دا سائنس اور ناٹ. ہم کو سائنس کی پڑھی نہیں ہے نا، ہم کو یہ نشانیوں کی پڑھی نہیں ہے. ہم تو اللہ پر بنا دیکھے بلائنڈ فیتھ وی بلیو ان اللہ. الحمدللہ. اس کے لیے ان کے چکر میں ہم نہ جائے. اوکے، آ رہا ہے الحمدللہ، نہیں بھی آ رہا ہے تو بھی الحمدللہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا، انشاءاللہ. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا اس کو مت چھپاؤ. یعنی یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہودی نصرانی کو کہا جا رہا ہے، پر ہر آیت کس کے لیے؟ میرے اور تمہارے لیے ہے. ہم کوئی بھی بات اللہ کی اور کتاب یعنی قرآن کی نہ چھپائے. اور وہ بیچتے ہیں ساتھ اس کے کم قیمت پر. اب کیا ہوتا ہے نا بہنوں، آج بھی آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ مولانا کے پاس بھاگتے اور فتوے لیتے رہتے ہیں نا کہ مولانا جی فتوا دیجئے، میرا ایسا ہے، میرا ویسا ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. اور آج بھی کچھ ایسے کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں بہنوں جو پیسے لے کے فتوا دے دیتے. دیکھو یہودی نصرانی تو کرتے ہی تھے، آج بھی یہ چل رہا ہے. پتہ ہے بہنوں آج بھی آپ دیکھو گے نیوز چینل پر ایسے ایسے مولانا لوگ کو بلاتے ہیں، وہ مولانا کو اتنے پیسے کھلاتے ہیں بہنوں، یہ میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو. اور وہ مولانا جو سوال کرتے نا، وہ مولانا جو ہے نا وہ مطلب اب جب اس کے خلاف کچھ اسلام کے خلاف بول رہے تو تم ایک مولانا ہو، رائٹ. تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم کو وہاں پر قرآن کی آیت یا دلیل پیش کرنا چاہیے نا. پر وہ مولانا منہ ہی نہیں کھولتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ اس کو خرید کے لا کے بٹھا دیے. یعنی یہ کہیں نہ کہیں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو یہ رپورٹر ہی چاہتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا آج بھی ہو رہا ہے بہنوں، ایسے مسلمان آج بھی ہے جو کیا کر رہے بہنوں، اللہ کی آیتوں کو کم پیسوں میں بیچ رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. دیکھو بہنوں جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، اگر ہم اچھے حیثیت والے ہیں تو اس علم کو ہم پھیلائیں گے. جتنا علم کو پھیلاتے نا بہنوں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بہنوں، یاد رکھنا. جتنا علم قرآن کا، تجوید کا، نورانی قاعدہ کا، سنتوں کا، جتنا علم میں بانٹوں گی نا بہنوں میرا ہی فائدہ ہوگا، میرا ہی پریکٹس ہوگا، میرا ہی جو ہے نا جو آیتیں ہیں وہ مضبوط ہوں گے، جو میرا جو تفسیر ہے وہ اچھا ہوگا. میرا ہی
पहला फायदा है, सवाब मुझे मिल रहा है, मैं अल्लाह के करीब हो रही हूँ, करेक्ट। तो याद रखना बहनों, जितना हम फैलाते ना उतना ही ज्यादा सवाब कमाते हैं, उतना ही अल्लाह ताला क्या करता है, हमारा इल्म में इजाफा करता है। ओके, मगर समझ जाओ अगर कोई बहन जरूरतमंद है, बहुत सारे आदमी लोग भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, देते हैं, राइट, ताकि वो कुरान बच्चों को सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर हदिया लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उसमें जुर्म नहीं है। मगर क्या क्या नहीं करना है बहनों, जबरदस्ती नहीं करना है कि मुझे इतने डॉलर्स ही चाहिए पर आवर, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, कितने टीचर्स होते हैं जो पर आवर में आते हैं बहनों, कि हमारा हर घंटे का इतना हिसाब है। मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, भाई आपकी मर्जी, आप जो देना चाहते हैं दे दो फिदिया, या तो बता दे कि देखो भाई मेरा पेट्रोल का जाना आना इतना होता है, तो मुझे इतना पैसा दे दो, है ना, फ्रैंकली बता दो। मगर कोई भी चीज जबरदस्ती या फिक्स ना करेंगे, है ना। हमारा काम है हम जितना हो सके दीन की बातों को फैलाने वाले, दावत देने वाले बने, और इस कुरान को, इस इल्म को नहीं छुपाए, वरना हमारे लिए क्या है बहनों, हलाकत है, तबाही है। याद रखना बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यही लोग हैं जो खाते हैं, क्या खाते हैं अपने पेटों में, नहीं सॉरी सॉरी, नहीं वो खाते हैं अपने पेटों में, मगर क्या, आग खाते हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला ने साफ कह दिया कि नहीं वो खाते हैं ऐसे लोग। अगर कोई लोग अल्लाह की आयतों को बेच के पैसे खाते हैं, तो नहीं वो खाते हैं अपने पेटों में, मगर क्या खाते हैं, आग खाते हैं। क्योंकि बहनों, यहाँ पर हलाल को हलाल ही बोलना है, हराम को हराम ही बोलना है। अगर मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल यानी ऑपोजिट बोल दूं, तो मेरी क्या हो जाएगी, गिरफ्त हो जाएगी, है ना। जैसे बहनों हम जानते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु जो थे, वो इतना डरते थे, सबसे ज्यादा हदीसें आपको पता है ना इनसे भी साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी माशाल्लाह क्या बोलते हैं कि अगर ऐसी आयतें नहीं उतरती ना, तो ये कभी इस दीन का काम नहीं करते। वो तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मत छुपाओ, जाहिर करो, तो माशाल्लाह वो क्या करते थे, वो ये दीन को, ये बहुत सारी हदीसें जो है माशाल्लाह इन्हीं से साबित है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, ओके, बताए, रेफरेंस दे, मगर आधा सच ना बोले बहनों। याद रखना, आधा सच डेंजर होता है, आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते, है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। ओके, हमको क्या करना चाहिए बहनों, पूरा पूरा सच हम बता सकते हैं, मगर हिकमत के साथ बहनों। अब देखो यहाँ पे कुरान क्लास में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अभी अभी ज्वाइंट हुई है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप मुझे कोई ऐसा सवाल करते हो जिसके बताने से मुझे पता है कि अभी अभी जो बहनें ज्वाइंट हुई है वो हट जाएगी, तो यहाँ पे मैं हिकमत से काम लूंगी। मैं बोलूंगी बहन आप मुझे प्राइवेटली पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि आपका जहन बन चुका है ना। आप शायद वो सुन के भी क्लास आएगी, मगर कितनी औरतें हैं जिनका जहन बना नहीं होता, वो लोग कुरान को छोड़ देते हैं मगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते। यानी वो इतने सारे गुनाहों में पड़े रहते हैं कि उनको मैं अचानक से, यानी कि अगर सोचो केजी का बच्चा है, अगर मैं इसको बोलूंगी कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला बता, तो वो क्या करेगा, वो समझ नहीं सकेगा, राइट। तो उसी तरह जिनके जहन बने नहीं है उनको जरा हिकमत से काम ले। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही करते थे, अल्लाह तबारक ताला ने भी ऐसे ही किया। फौरन शराब हराम है करके आयत उतर जाती है ना, पर ऐसा नहीं उतारा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, है ना, आहिस्ता आहिस्ता जो है शराब को हराम किए बहनों। समझ में आया। डॉक्टर भी आज क्या बोलते हैं, फौरन कोई चीज को रोको मत। सिगरेट भी अगर छोड़ना है तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, वरना नुकसान है सेहत के लिए, उसी तरह रूह के लिए भी नुकसान है बहनों। एकदम से कोई इंसान जल्दी छोड़ नहीं पाता, है ना, इल्ला कुछ। ओके, तो यहाँ पर भी बहनों बहुत हिकमत से काम लेना है। ओके, तो बात क्या चल रही थी कि ऐसे लोग अगर पैसे खाते हैं तो वो क्या खा रहे हैं, आग खा रहे हैं बहनों। सोच के देखो, अभी ये आयत मेरे को समझ में अभी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कितने लोग हैं जो ऐसे हराम का खा रहे हैं और वो मजे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। मगर कल गैब की बात है बहनों, कल लिटरली उनके पेटों में क्या होगा, आग होगा। नहीं वो खाते हैं मगर आग। समझ में आ रहा है। और नहीं उनसे कलाम करेगा अल्लाह ताला कयामत
قیامت کے دن اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. یہ آیتیں بہت ہی ڈر بٹھانے والی آیتیں. اللہ نہ کرے کبھی ہماری ممی ہم سے غصے میں آ جاتی ہے, بات نہیں کرتی ہے. ہاں, ہماری ممی تھوڑا ہمارا کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے غصے میں آ کے, تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ہم سوچتے بھائی ممی ناراض ہو گئے, ممی کو میں نے ایسا کیوں بول دی. کتنا ہمارے اندر وہ گلٹی فیلنگ آ جاتی ہے, ہمارے کو بے سکون ہو جاتے ہیں جب تک کہ ممی نارمل نہیں ہو جائے, جب تک کہ ممی اسمائل نہ کر دے, مسکرا نہ دے, ہماری جان نکل جاتی ہے. یہاں پہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے ناراض ہو گیا, اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ کسی سے بات نہیں کرے گا, وہ اس کو پاک نہیں کرے گا, گناہوں سے پاک نہیں کرے گا, تو اس کا کیا حال ہوگا. اگر ہمارے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے ہیں, سمجھ جاؤ میں روز نہانا چھوڑ دوں, اوکے, تو کیا ہوگا بہنوں. ایک دن میں سچ مچ بتاتی ہوں, کبھی کبھی تو دن میں 2 بار نہانا پڑتا ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے, کچن میں جا کے پورے کپڑے بھیگ جاتے ہے نا. روزانہ تو نہاتے ہی نہاتے, مگر بتا رہی ہوں دل کرتا ہے کہ 2 3 بار نہا کر آؤ. کچن میں جا کے آنا مطلب پورا گلے ہو جاتے, پسینے کی باس آ جاتی ہے, رائٹ. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ کے دیکھو بہنوں, اگر انسان نہانا چھوڑ دے گا تو کیا اس کا حالت ہوگا. ہاں, وہ اپنے آپ کو اگر پاک, میں جسمانی پاکی کی بات کر رہی ہوں, یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طور پہ پاک نہیں کریں گے. تو سوچو کیا گندگی ہوگی اس کے اوپر, کیا اس کا حال ہوگا. سوچ کے دیکھو بہنوں, اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا. یعنی جس نے ہم کو بنایا, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا سب کچھ ہے, جو ہماری جان ہے, وہ اگر ہم سے بات نہیں کرے گا تو ہم تو ایسے ہی مر جائیں گے, ہے نا. کیسا رہے گا. سوچ کے دیکھو, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اور کبھی وہ ہم کو پاک نہیں کرے گا بہنوں. تو یاد رکھنا, ہم کبھی بھی ایسے کام نہ کرے. یہ کیا نہیں کرنا ہے بہنوں, ایک تو علم نہیں چھپانا ہے, اور دوسرا اس کے بدلے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے نا کہ جو لوگ پیسے کھاتے ہیں اس سے, یعنی کہ ناحق ہے نا, چھپاتے ہیں آیتیں, حلال کو حرام بتا کے حرام کا پیسہ کھا رہے, تو وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے عذاب بھی اگر اللہ تعالیٰ کہتا تو کافی تھا, پر اللہ نے کیا کہا, دردناک عذاب ہے, دردناک, درد والا عذاب. یعنی جب سوئی چپتی ہے, انجیکشن لگتا ہے, تو کیا درد ہوتا ہے نا بہنوں, ویسا درد والا عذاب ہوگا. انجیکشن تو کچھ سیکنڈز کا ہوتا ہے, جان نکل جاتی ہے, کب وہ سوئی باہر نکلے گی کر کے ہوتا ہے نا. مگر سوچو بہنوں, یہ جو عذاب ہوگا یہ کنٹینیوس ہوگا, انٹرول نہیں ہوگا, اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو, گمراہی کو ہدایت کے بدلے. ایسے لوگ, حیرت ہوتی ہے نا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے, مگر یہ لوگوں نے کیا پسند کیا بہنوں, گمراہی کو پسند کیا, اندھیروں کو پسند کیا, نور کو چھوڑ کے اندھیرے کو پسند کیا, مغفرت کو چھوڑ کے عذاب کو پسند کیا. ہاں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت دینا چاہتا ہے, اور یہ لوگوں نے کیا پسند کیا, دردناک عذاب پسند کیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا خرید لیا بہنوں. یعنی آج یہی ہو رہا ہے نا بہنوں, ہم سوچ رہے یار میں تو ایسی نہیں ہوں, ہے نا, یہ آئے تھے کیسے دماغ میں آ رہا ہے کہ چلو بھائی میں اس میں نہیں ہوں. ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. کتنے لوگ انکم ٹیکس ہی نہیں بھرتے, چھپا دیتے ہیں بہنوں. ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ہم کو وہاں کے رولز فالو کرنا ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے بہنوں. یہ ابھی لیٹسٹ چلا تھا کہ انجیکشن لو اور سرٹیفکیٹ ملے گی, رائٹ. کرونا وائرس کا جو ویکسینیشن کا انجیکشن تھا, اس میں بھی کتنے لوگوں نے انجیکشن نہیں لیا اور جھوٹے سرٹیفکیٹ لا کے رکھ لیے کہ بھائی ہم نے ڈال دیے انجیکشن. کیا یہ جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں کہ نہیں وہ انجیکشن فیک ہے, وہ انجیکشن سے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ارے اللہ کو سب پتا ہے نا, تم اللہ سے آگے بڑھ جاؤ گے. اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, تم اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کرو, ہے نا. ہم کو کیا کرنا, جو لیڈرز ہمارے کہہ رہے ہم کو فالو کرنا ہی پڑے گا, اور جو لیڈرز غلطی کرتے ہیں اس کا وبال ان کے ساتھ. ہمارے کو جب کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا, تو کسی کا کوئی غلط ہمارے اوپر کیسے آ سکتا ہے. ہم اللہ سے استخارہ کریں, ہم اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ گورنمنٹ بول رہی ہے کرنے کی تو میں کر رہی ہوں, یا اللہ تو میری حفاظت کر, تو میرے
میرے صحت کی حفاظت کر یا اللہ, مجھے کوئی نقصان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا, سب کچھ جان رہا ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے, تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. مگر یہ فیک کام ہے اور فیک چیزیں ہم نہ کرے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج بھی کتنے لوگ پرماننٹ ریزیڈینسی پانے کے لیے کیا کرتے پتا ہے بہنوں, کوئی بھی مطلب یہ گرین کارڈ ہو یا کوئی بھی کینیڈا کا پی آر ہو, یہ سب کرنے کے لیے جھوٹے باتیں, جھوٹے دھوکے کر کے جاتے ہیں بہنوں. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان دھوکا نہیں دے سکتا ہے بہنوں. اگر میں جھوٹ بولتی ہوں, دھوکا دیتی ہوں, تو میں مسلمان کیسی ہو سکتی ہوں؟ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, ہے نا. تو یہاں پر ہم بھی کہیں نہ کہیں کیا کر رہے ہیں. ایک بچہ تھا بہنوں, ماں سے پیسے منگا کے 10 روپے دو ممی, 10 روپے دو. ماں بولی پتا نہیں کچھ خریدنے والا ہوئے گا. وہ بچہ گیا باہر اور 10 روپے کی نوٹ لے کے جا کے 100 روپے کے جو ہے وہ 10 نوٹ لے کر آیا. تو ماں تو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بچے نے کیا کیا, نقلی نوٹ خرید کے لایا. 10 روپے کی اصلی نوٹ دے کے 100 روپے 10 نوٹ جو ہے وہ نقلی لے کر آیا. ماں تو سمجھ گئی, پر بچہ خوش ہو گیا. ارے ممی دیکھو, تم نے مجھے 1 نوٹ دیے تھے, یا میرے کو 10 نوٹ مل گئی. تم نے میرے کو 10 روپے دیے تھے, میرے کو تو 100 روپے کے 10 نوٹ مل گئے. پر ماں کو اصلیت پتا ہے نا, کیا اصلیت ہے, کہ اس نے ریئل نوٹ دے کے فیک نوٹس لے کر آیا, نقلی نوٹ لے کر آیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ہدایت دینا چاہتا ہے, ہم گمراہی کو پسند کر رہے ہے نا. وہ مغفرت دینا چاہتا ہے, ہم عذاب کو پسند کر رہے. مسلمان جو ہے وہ پورا پورا دین اسلام پر آ جائے. وہ کون سی آیت ہے, آئے گی آگے انشاءاللہ. اوکے, اس کی نیکسٹ آیت ہی ہے, آئے گی انشاءاللہ. ہم پورے پورے دین پر چلنے والے بنے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے وہ جو ہے وہ صبر کریں گے آگ پر. کیسے صبر کریں گے وہ آگ پر؟ اٹ از ناٹ ایزی, رائٹ. ذرا سا بھاپ لگتی, چٹکا لگتا ہے, جان نکل جاتی ہے ہماری, ہے نا. اور کیسے ہم وہ آگ پہ صبر کر سکتے ہیں جو 70 گنا بڑھ کے ہو. کیسے ہو سکتا ہے بہنوں؟ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کیسے رہے علم کو سیکھنے والے, پھیلانے والے. کبھی یہ علم سے ہم غلط کام نہ کرے, ہے نا. ہم دھوکہ نہ دے, ہم جھوٹ نہ بولے, ہم جو ہے وہ پیسے غلط. بہنوں بہت ساری بہنیں ہیں جو پیسے کماتی ہے نا, اور غلط غلط پتا نہیں وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے نا. پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. کیونکہ ہم کو بھی کیا چاہیے, ہدایت چاہیے. ہم کو بھی اللہ کی مغفرت چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے, اللہ میرے گناہوں کو پاک کرے, ہے نا. اور ہم کوئی آگ پسند نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. یہ کیوں ہے بہنوں؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ, اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں, وہ ضرور دور کے کہاں ہے, اپوزیشن میں ہے نا. وہ دور کے جو ہے وہ مخالفت میں ہے. یاد رکھنا, یہ قرآن مجید اتر چکا ہے, ہم اس میں کچھ بھی اختلاف نہ کرے. سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, ہے نا. اور حلال کو حرام, حرام کو حلال نہ کرے. پردہ ہے, حجاب ہے, 4 شادیاں ہیں, جو بھی قرآن میں ہے, ہم بولیں گے ہاں بھائی ہے تو ہے نا. ہم اس کو یہ نہیں بولے کہ بھائی آج کا زمانہ ہے, کیسے ہوگا, آج چلتا ہے, آج ایسا کر لو ویسا کر لو. نہیں تو نہیں, ہے نا. جو ہے وہ ہے بہنوں. ہم ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بنے, بالکل قرآن میں اختلاف کرنا, شک کرنا نہ کرے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, وہ ضد میں کرتے ہیں بہنوں. وہ کیا ہو گئے بہنوں, مخالفت میں, دور کی مخالفت میں ہے. ایسا ہم بالکل بھی نہ کرے انشاءاللہ. تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں, سب بہنوں کو اچھے سمجھ میں آیا بہنوں؟ جی بات. الحمدللہ. الحمدللہ. باقی سب بہنیں سو رہے, جاگ رہے, کہاں ہیں سب بہنیں؟ الحمدللہ. سب آیتیں سمجھ میں آ رہی ہے بہنوں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہاں تک جو ہے وہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھو بہنوں, ایک ایک آیت کو سمجھ کے چلنا بہت ضروری ہے, اوکے, کیونکہ تمہاری میری بات ہی نہیں ہو رہی ہے.
اللہ کی بات ہو رہی ہے تو بہت سیریسلی بیٹھے اور سمجھے، کیونکہ ہمارے ذہن ہی ہو رہا ہے دور کی مخالفت میں ہے، یعنی دور کے اپوزیشن میں. دے آر جسٹ گوئنگ اپوزٹ آف واٹ اللہ از ٹیلنگ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے چھپاؤ مت، یہ چھپا رہے. آیتوں کو ہے نا اختلاف مت کرو، ڈفرینسز مت کرو، یہ ڈفرینسز کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں. آج بھی ایسے بڑے بڑے عالم ہیں جو کہ پتہ ہے ایسے جماعتیں ہیں جو بولتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو مت، یہ تمہارا کام نہیں ہے. قرآن کو بس پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، یہ عالموں کا کام ہے. عالموں کے پاس ہی بیٹھ کے سمجھو، خود سے مت سمجھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کتنے لوگ آج بولتے ہیں خود سے مت کرو، ہاں نہیں تو کچھ ہو جاؤ گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ آج بھی ہو رہا ہے. تو پلیز یہ سب چیزیں، یہ سب باتیں جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں، یہ سب جو لوگ بولتے ہیں نا، ان کی باتوں میں ہم کو نہیں آنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اوکے. الحمدللہ. اب آگے بڑھتے ہیں ہماری آیتوں میں. یہاں تک تو سب کو سب باتیں کلیئر ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب کریں گے کیا؟ ہاں اب مجھے بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بھائی میں کروں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اختلاف مت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ صحیح پورے اسلام پر چلو، تو کروں کیا میں؟ تو یہاں پر یہ آیت نمبر 177 سورہ البقرہ، آیت نمبر 177 کو بہنوں اپنے بولتے نا گھاٹی باندھ کے رکھ لو، ایک دم اپنے سینے کے قریب رکھ لو. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا اسلام کا خلاصہ اس آیت میں کر دیا. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 177، اس کو آیت بر بھی کہتے ہیں. بر آیت بر کہتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے نا بر، یہی ورڈ ہے وہ. اوکے. آیت بر، جیسے آیت الکرسی بولتے ہیں نا، ویسے یہ کون سی آیتیں ہیں؟ آیت بر. اس کو ہم سمجھ لیں. یہ آیت کے بعد ہے نا بہنوں مدینے میں جو جو احکام ہے، شریعت ہے، وہ پورے اس کی باتیں آئیں گی کہ قتل کریں گے تو کیا، وصیت کریں گے تو کیا، طلاق کے سب مسئلے مسائل آ جائیں گے اس کے بعد. پر یہ جو آیت ہے نا، اس کو ہم سمجھنے والے بنے. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے بہنوں. پلیز سب بہنیں غور و فکر سے بیٹھ کے اس کو سمجھنے والے بنے. اوکے انشاءاللہ. یہ جو آیت بر ہے نا، بر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی ہے نا، رائچسنس، گڈ ڈیڈس. اوکے. اب یہاں پر میں بتا دیتی ہوں بہنوں آیت، پہلے میں بتاتی ہوں کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے نا بہنوں، اوکے پوری سوسائٹی لے لو، اس میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. اوکے 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو بہت نیک ہوتے ہیں، بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. اوکے. ایک قسم کے لوگ کون ہے؟ جو پورے کے پورے نیک ہے الحمدللہ. دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو پورے کے پورے دنیا دار ہے، بالکل بھی نیک نہیں ہے، پورے کے پورے دنیا دار ہے. اوکے. بر کا مطلب ہے رائچسنس، پائٹی، نیکی. اوکے الحمدللہ. میں آؤں گی اس کے بارے میں واپس سے بتانے. اوکے انشاءاللہ. اور کہاں پہ تھی؟ یس 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک بہت نیک لوگ ہے الحمدللہ. دوسرا جو ہے وہ دنیا دار لوگ ہے الحمدللہ. تیسرے جو ہے وہ مڈل کورس والے ہیں. مڈل کورس والے مطلب کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے. مطلب دے آر لائک پک اینڈ چوز، مطلب کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. مڈل والے لوگ ہوتے ہیں نا. مطلب پڑھ لیں گے نماز، شادیوں میں کچھ الگ ہی دکھتے ہیں، ہے نا. ایسے ہے نا سوسائٹی میں الحمدللہ، ہے نا. اور چوتھے قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ مجرم لوگ ہیں، وہ کرمنلز ہے بہنوں. اوکے. ہمارے سوسائٹی میں کون سے لوگ رہتے ہیں؟ کرمنلز بھی رہتے ہیں، چور ڈکیتی کرنے والے، قتل کرنے والے، ہے نا، ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. رائٹ. تو 4 قسم کے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہے نا. 4 ٹائپس آف پیپل بول سکتے ہیں. اب نیک لوگ کون ہے پتا ہے، دنیا والے کون ہے پتا ہے، مڈل لوگ کون ہے پتا ہے، اور کرمنلز کا بھی آپ کو پتا ہے. ہاں اب میں یہ کیوں بتا رہی ہوں، میں اس بات پر آتی ہوں کہ بر مطلب کیا؟ نیکی. بر مطلب کیا؟ رائچسنس، گڈ ڈیڈس. اوکے. آیت بر. اوکے. اب یہ جو بر، جو آیت جو بر ہوتا ہے نا بہنوں، یہ بر ورڈ ہی کیوں آتا ہے، اس کا ہم پہلے خلاصہ کریں گے. بر مطلب کیا؟ کوئی ایسی چیز جو ہم کو سکون دیتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم کو خوشی دیتی ہے. یعنی نیکی جو ہے نا، وہ ہم کو کیا دیتی ہے بہنوں؟ خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے. فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے، جان نکل رہی ہے بھوک کے مارے. اوکے. اب میرے کو جب بھوک لگتی ہے تو میرے کو پہلے کیا شروع ہو جاتی ہے؟ بے چینی شروع ہو جاتی ہے.
ہاں. اور اگر ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا تو میں کیا ہو جاؤں گی, چڑچڑ کرنے لگوں گی, فرسٹریٹ کرنے لگوں گی, غصہ بھی کر لوں گی, ہے نا. تو اگر جیسے میرے کو کوئی نے کھانا دے دیا میرے سامنے اور میں نے کھانا کھا لی, تو مجھے کیا مل گیا بہنوں, سکون مل گیا, خوشی مل گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیند کی تڑپ ہے, نیند سونے نہیں مل رہا ہے, انسان چڑچڑا ہو رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, سب پہ غصہ اتار رہا ہے. جیسے اس کو سونے کے لیے چھوڑ دیا, ہم لوگ بولتے نا بچوں کو اٹھاؤ مت بھائی, چڑچڑ کرتے ہیں نا. جیسے بچے اچھا سو کے ہو جاتے, ایک دم فریش ہو جاتے, کھیلتے رہتے, رائٹ, ایک دم خوشی سے سکون سے رہتے. اسی طرح بہنوں بر جو ہے, نیکی جو ہے, انسان ہے نا, اس کا ہمارے نیچر میں ہی ہے بہنوں, ہمارے نیچر میں, ہمارے فطرت میں یہ ہے ہی ہے. انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ فطرتاً موجود ہے. نیکی کرنا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے, یعنی کہ یہ ہمارے نفس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اب چلو بھائی, نیک لوگ تو کر ہی رہے ہے نا, دنیا والے بھی کبھی کبھی کرتے, نہیں کرتے, کچھ تو دیکھو. مگر کرمنلز کا کیا, کرمنلز کون سی نیکی کرتے ہیں, ہے نا, کرمنلز کون سی نیکی کرتے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کرتے ہوئیں گے, وہ تو جا کے قتل کرتا ہے, چوری کرتا ہے, وہ کون سا نیک انسان ہے. تو پتا ہے بہنوں ان کے اندر بھی کیا نیکی چھپی ہوئی ہے, وہ کیونکہ فطرتاً ہے نا. دیکھو چوری کرنے والا ہے نا بہنوں, وہ بھی اپنے محلے میں چوری نہیں کرتا ہے, وہ اپنی فیملیوں میں جا کے چوری نہیں کرتا ہے, وہ بھی جا کے باہر کہیں پہ چوری کرے گا, ہے نا, ٹرینوں میں, بسوں میں پاکٹ مار لے گا, موبائلز چوری کر لے گا. اور پتہ ہے ان کا جو گروپ ہوتا ہے نا بہنوں, یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت سچے ہوتے ہیں, بہت امانت دار ہوتے ہیں, برابر لا کے جو بھی چوری کرتے ہیں نا, برابر لا کے اپنے لیڈرز کو دے دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے وہ لوگ بھی. مطلب کیا فطرتاً کیا چھپا ہوا ہے, وہ جو نیکی ہے نا, خیر, وہ ان کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. وہی جو قتل کرنے والا رہے گا نا بہنوں, اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم لوگ بولیں گے نا پیسہ دے کے کہ بھائی اس کو قتل کرو, وہ جا کے برابر اسی کو قتل کرے گا, وہ یہاں کا وہاں نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ لوگ کیا ہے, وہ سب باتوں میں, مطلب میں ان کی تعریف نہیں کر رہی ہوں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ فطرتاً سب کے اندر وہ ایک نیچر میں چھپا ہوا ہے. بھلے وہ دیندار ہو, دنیا دار ہو, وہ کرمنل مجرم ہی کیوں نہ ہو, اندر فطرتاً ہمارے اندر نیکی کا جذبہ, نیکی کرنے کا امپورٹنس ہے. دیکھو بہنوں, کافر کو بھی تم اٹھا کے دیکھ لو نا, وہ نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, پر وہ لوگ صدقہ خیرات ضرور کریں گے, غریبوں کو کھانا ضرور کھلا دیں گے. یعنی کچھ تو کچھ وہ لوگ بھی ضرور کرتے ہیں. کتنے کرسچنز ہیں, ہاسپٹل بنتے ہیں, اسکولز بنتے ہیں, ہے نا, کتنے یہودی ہوں گے جو کچھ اور کرتے ہوں گے. تو سب کے اندر قدرتی یہ جذبہ چھپا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کرنے سے انسان کو کیا ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو, یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ الحمدللہ جی, سب کو سمجھ میں آیا یہ بر کا مطلب؟ جی باجی, الحمدللہ, الحمدللہ. اوکے, تو یہ جو ہے نا بہنوں, یہ قدرتی ہے ہمارے اندر, ہے نا, الحمدللہ. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ آیت بر, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہمارے اندر ہم بھی جانے یہ آیت بر کیا ہے. تو پہلے ہم آ جاتے ہیں اس کے آیت پر آ جاتے ہیں. سب بہنیں جو بیٹھی ہے وہ اسپاٹ لائٹ دیکھ لے. نہیں ہے نیکی, ہاں, اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ شروعات ہی کیسے کر رہا ہے, کیونکہ وہ ٹائم پہ مدینے میں گرما گرمی کا ماحول تھا. اوکے, بہت سارے لوگ قبلے کو دیکھو, قبلے کی آیتیں چل رہی تھی, رائٹ. تو وہاں پر یہ قبلے کا ہی بحث چل رہا تھا. کوئی بول رہا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ ابھی تم لوگ یہ طرف دیکھ رہے ہو, پہلے مسجد اقصی کی طرف تھا, اب مسجد حرم ہو گیا, یہ کیا وہ کیا, یہ سب جو ہے نا, یہ بحثیں, یہ اختلاف, یہ جھگڑے, یہ سب ہو رہا ہے. اوکے, اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے یہ جو بحث ہو رہی ہے, یہ سب جو اختلاف ہو رہا ہے, اس کو دور کر کے, اوکے, دیکھو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا بہنوں, پہلے ہمارے آپس کے بیچ میں جو اختلاف ہے نا, اس کو ہٹاؤ, اور اس کے بعد صحیح بات بتاؤ. یہاں پر بھی دیکھو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں ہے نیکی کہ تم پھیرو تمہارے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف, یہ ضروری نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے. مگر نیکی کیا ہے, اور لیکن نیکی یہ ہے, تو سب سے اول
देखो बहनों, यहाँ पे तकरीबन 20 बातें हैं। अगर जो बहनें नोट करना चाहती है वो प्लीज पॉइंट आउट, मतलब मार्किंग करते रहे। ओके, तो क्या होगा ना, हमारे जहन में हमको याद रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नेकी क्या है? अव्वल तो क्या है बहनों? अल्लाह पर ईमान लाना। ये जरूरी नहीं है कि भाई मशरिक में देखूं कि मगरिब में देखूं, ये जो तुम बहस कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, अल्लाह ही का ईस्ट है, अल्लाह ही का वेस्ट है, और सब जगह अल्लाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये बहसों में मत पड़ो, ये झगड़े मत करो। अगर यूनिटी करना है तो इस बात पे यूनिटी करो। नेकी क्या है? तो अव्वल तो ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर। हम सबके अंदर फितरतन है ना बहनों, हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है बहनों, याद रखना। हर बच्चा, भले वो यहूदी के घर में पैदा हो, क्रिश्चियंस के घर में पैदा हो, या कहीं भी पैदा हो, वो तौहीद पे पैदा होता है। वो उसके वालिदैन होते हैं जो उनको अलग अलग मजहबों में तब्दील कर देते हैं ना, मगर फितरतन हमारे अंदर क्या है? तौहीद छुपा हुआ है। तो पहले तो हमारी बुनियाद, हमारा रूट, हमारी जड़, इसको सही करना है। वो क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की जात और सिफात पर, अल्लाह की हर चीज पर, है ना, उसकी कुदरत की निशानियों पर, उसके कुरान पर, है ना, उसकी जो भी उसने अनाजिल किया है उन सब पर ईमान लाते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बहनों, यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला का जितना हम उसकी कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, उतना ही हमारा क्या होता है? ईमान मजबूत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या करना है? आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। आखिरत का दिन बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, उस पर भी हमको क्या करना है? ये गैब की बातें है ना, इस पर भी हमको क्या करना है? ईमान लाना है। तीसरा बहनों, तमाम फरिश्तों पर, है ना, तमाम फरिश्तों पर। यहूदी तो क्या थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वो लोग नाउज़बिल्ला वो लोग दुश्मनी कर रहे थे, मीकाईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहे थे, है ना, वो लोग इख्तिलाफ कर रहे थे। हमको क्या करना है? तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना है। चौथा, पूरे किताबों पर ईमान लाना है। जितनी भी किताबें, सहीफे अल्लाह ने उतारे हैं, उन सब पर ईमान लाना है। पांचवा, तमाम नबियों पर ईमान लाना है ना, सब नबियों पर। वो बहुत सारे लोग इख्तिलाफ कर रहे थे, है ना, यहूदी तो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे थे, क्रिश्चियंस तो ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ का दर्जा, है ना, नाउज़बिल्लाह क्या दर्जा दे दिए थे, हम सबको पता है। हमारा ऐसा नहीं है, हम सब पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। तो पहले तो गैब की बातें, तौहीद की बातें, जड़ की बातें, है ना। अल्लाह तबारक ताला हमारे तौहीद को पहले मजबूत कर रहा है ना। रब को सिर्फ मानना ही नहीं है बहनों, रब की मानना भी है ना, रब को मानना भी है और रब की मानना भी है। मारिफत, है ना, अल्लाह की हर बात मानेंगे तो मोहब्बत पैदा होगी, करीबी होंगे अल्लाह के, मारिफत पैदा होगी, पहचान पैदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे, है ना। आजकल कितने लोग हैं बहनों जो क्या करते हैं? कुछ बातों पर ईमान लाते हैं, कुछ बातों पर नहीं लाते, है ना। हमको सब बातों पर ईमान लाना है। कितने बच्चे बोलते हैं कि आज तो दुनिया दिख रही है, पता नहीं कल क्या होता है, वी डोंट नो, वी डोंट केयर, वी डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उनको भी समझाना है कि नहीं, कल है आखिरत, यू हैव टू बिलीव, इट्स अ पार्ट ऑफ फेथ। समझ में आ रहा है? हमको आखिरत पे बिलीफ लाना ही लाना है। हम सब यहाँ पर ना बहनों बेहतरीन आखिरत बनाने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या कहा गया है? कि माल को अता करो। हाँ, यानी कि उसकी मोहब्बत के बावजूद भी तुम माल दो, है ना। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? कि माल दो, यानी कि माल की मोहब्बत दिलों में रहने की। देखो, माल की मोहब्बत हर एक के दिल में है बहनों, समझ में आया? कोई नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, सबके दिलो दिमाग में रहता है। बैंक बैलेंस क्या है, कितना पैसा मेरे पॉकेट में है, मेरे मेरे वॉलेट में है, सबको रहती है ना, कहीं ये फिक्रे होती है, सबको मोहब्बत है, सबको जरूरत है ना। तो ये माल की मोहब्बत के रहने के बावजूद भी तुम क्या करो? इस माल को अता करो। किस किस को दो? तो पहले तो किसको दो? तुम्हारे नियर रिलेटिव्स को, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार को, है ना। क्योंकि बहनों सबसे ज्यादा जो है ना, हम लोग करीबी रिश्तेदारों को ही भूल जाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं? उनसे इतनी दुश्मनी होती है कि हम लोग वो दुश्मनी में उनसे नफरत करते हैं, हसद करते हैं, जलन करते हैं, झगड़े फसादे भी उनसे ही होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले से। जादू कितने लोग करते हैं, अपनों को जादू कर रहे हैं, देवरानी जेठानी को कर रही है, कोई नडन भावच को कर रही है, ये सब अपनों में हो रहा है बहनों। बहुत जलन का रिश्ता हो जाता है बहनों
چاہیے. تو یہاں پر پہلا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہ رشتوں کو صحیح کرو. حقوق اللہ تو تم نے صحیح کر لیا, حقوق العباد کو بھی کیا کرو, صحیح کرو. رشتہ داریوں کو مال دو, ہے نا, قریب والے جو ضرورت مند ہے ان کو پہلے مال دو. اس کے بعد کس کو, یتیموں کو. آج ہے نا بہنوں, کہیں نہ کہیں یہ کام ہم سب مسلمانوں نے اس کو بہت کم کر دیا یا تو چھوڑ دیا ہے بہنوں. یتیم کون ہوتا ہے, جس کے والد نہیں ہوتا ہے, جس کا والد نہیں ہوتا اور وہ بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہوا. یہ بات سمجھ جاؤ بہنوں, جو انسان بالغ ہو گیا پھر وہ یتیم نہیں ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, یتیم بیٹی بچی کی شادی ہے, یتیم لڑکے کی شادی ہے. تو بھائی یتیم کی شادی مطلب کیا, اس کا وہ بالغ نہیں ہوا کیا, مطلب بالغ ہوا تو تم شادی کر رہے ہو نا. پر ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہے, باپ نہیں ہے تو یتیم ہے, مگر کب تک یتیم ہے وہ دماغ میں رکھو. ایک بار وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے مطلب وہ پھر یتیم نہیں ہوتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بھی ذہن میں ہم یاد رکھو. کتنے 50 سال 60 سال کے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں ارے میں یتیم ہو گیا. تم کیسے یتیم ہو سکتے ہو, تم بہت پہلے ہی تم جو تھے وہ بالغ ہونے کے بعد ہی تمہارا یتیم کا وہ کاؤنٹر ختم ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ یتیم بچے ہوتے بہنوں جو بالغ نہیں ہوتے, ان کے والد نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سہارا دو, ایسے لوگوں کی مدد کرو, ایسے لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک بار وہ بالغ ہو گیا تو ہی از میچور, وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, وہ اپنا کر سکتا ہے, اس کو دماغ آ گیا, عقل آ گئی, اب وہ اپنا اچھے برے کا کر سکتا ہے ماشاءاللہ, ہے نا. ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنا نہیں ہے, مگر ہم ان کو بھی یتیم یتیم بولتے رہتے ہیں. اوکے, تو یہ بھی ہم یاد رکھیں. دیکھو بہنوں, یہ جو یتیم ورڈ ہے نا, ہمارے اس میں کیا ہے, جو جس کا والد نہیں ہو, بالغ نہیں ہوا ہے, وہ یتیم ہے. اوکے, مگر اگر میں ایک اینیمل کو یتیم بولتی ہوں نا, مطلب وہ بچہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو. اوکے, اینیملز میں بھی یتیم ہوتے ہیں بہنوں, یعنی کہ کوئی اینیمل ایسا ہے جس کی ماں مر گئی, وہ بھی کیا ہے, یتیم ہے بہنوں. انسانوں میں والد کا انتقال, اوکے, اور جانوروں میں ماں کا انتقال. یہ یاد رکھے, تھوڑا سا جنرل نالج ہے تو وہ بھی ہم یاد رکھیں انشاءاللہ. اوکے, پھر 9 پوائنٹ کیا ہے, مسکینوں کو دو, ہے نا. ہم دیکھو لاسٹ میں آ رہا ہے یہ مسکین, ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مسکین کو پہلے پیسے دیتے رہتے مگر رشتے داروں کو بھول جاتے. تو یاد رکھو بہنوں, مسکین بعد میں آ رہا ہے, نیڈی لوگ, ضرورت مند لوگ بعد میں آ رہے, پہلے قریبی رشتے دار جو ضرورت مند ہے ان کو ہم دے. اوکے, انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ڈبل ثواب ہے نا بہنوں, ایک تو تم صدقہ بھی کر رہے ہو, ثواب مل رہا ہے, اور قریبی رشتے دار کو دے رہے ہو, ڈبل ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد کون, وابن السبیل. اوکے, وابن السبیل کون ہے, جو مسافر ہو. ہاں, مسافر یعنی کہ جو کوئی ایسا مسافر, دیکھو بہنوں وہ زمانے میں ایسا تھا کہ بیچارے لوگ ہے نا, کبھی کوئی نکل جاتے تو ان کا کوئی بٹوا مار لیا, کچھ کر لیا, ان کے وطن میں پیسے رہیں گے پر یہاں پہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی مدد کرو. ہاں, پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو, جو ڈرائیور ہوتے ہیں بہنوں, ان کا کار ہی سہارا ہوتا ہے. کسی نے کار چوری کر لیا یا کار خراب ہو گئی, اب اس کا گھر کیسے چلے گا, وہ روز کا کماتا ہے بہنوں, وہ چلاتا ہے آٹو اور روز کا کماتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو نہیں بولے کہ ارے اس کا گھر ہے, سب ہے بھائی, وہ بھی ایک کیا ہے, ضرورت مند ہے, اس کی بھی ہم کیا کریں, ضرورت پوری کریں. اوکے, اور اس کے بعد کیا ہے بہنوں, وہ جو ہم سے کیا کرتا ہے, سوال کرتا ہے. اوکے, یہ میں پوائنٹ لکھ لیتی ہوں, 11 ایک دم گندا لگ رہا ہے. اور وہ جو کیا ہے, سوال کرتا ہے, جو ہم سے مانگتا ہے. کبھی کبھی ہوتے نا بہنوں, کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا, میں نے کہا نا وطن میں اچھے ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی جو ہے یہاں پر آ کے سب ان کا گھوم جاتا ہے, کچھ نہیں رہتا ہے, اور وہ دکھنے میں بہت اچھا رہتا ہے مگر سوال کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کی ہم کیسے مدد کریں گے, مطلب وہ بول رہا ہے کہ دیکھو میرا سب سامان چوری ہو گیا, میرے کو ٹکٹ چاہیے جانے کے لیے واپس, تو ٹکٹ خرید کے دے دے. اوکے, کیش مت دے, ہو سکتا ہے وہ فراڈ بھی ہو. تو اس کو بولیں گے چلو بھائی, مطلب ہم نہیں ہیں, آدمیوں کو بولیں گے چلو چلو ہم لوگ آپ کو وہ جو بس ہے, آپ کا ٹرین ہے, وہاں پہ آپ کی ٹکٹ دلوا دیتے ہیں نا, آن لائن ٹکٹ مل جاتی ہے نا, تو آن لائن ٹکٹ دلوا دے, ہے نا. ایسے لوگ ہیں جن کا بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار, تو ان کو ہم ایسی مدد کریں انشاءاللہ.
اور کیا گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں. اب گردن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عربی زبان میں ایسا محاورہ تھا، وہ لوگ ایسے ہی بول دیتے گردن آزاد کرنا. اوکے، مگر اس کا ریئل مطلب ہم لوگ کیا بولیں گے بہنوں؟ سلیوز کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا. اس میں بھی ہم ہمارے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، مگر سرونٹس کی مدد کرے، ڈرائیورس کی مدد کرے. اوکے، جو جیلوں میں چلے گئے ہیں بہت سارے لوگ ناحق ہے وہاں پہ، ان کی ہم مدد کریں، ہے نا بہنوں. اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، اب یہ سب باتیں بتا کر اگر کوئی بہن سوچتی ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا ہے، میرے شوہر مجھے ایک مقدار کا پیسہ دیتے ہیں، میں تو برابر میرے گھر میں میرے بچوں پہ خرچ کر دیتی ہوں، کچھ سیونگ نہیں ہوتا ہے، تو بہنوں دعا تو ہوتی ہے نا. اب دعائیں کریں ان کے لیے، اوکے، ان کے حق میں دعائیں کریں کہ یا اللہ جو بھی محتاج ہے، غریب ہے نا، ان کے لیے دعا کرے. جو بیچارے ناحق جیل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے دعائیں کرے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرے. کوشش کرے کچھ بنا کے ہدیہ ان کو دے دے، ہے نا. کچھ تو کچھ بہنوں ہم انشاءاللہ دینے والے بنے، ہے نا. ہم انشاءاللہ دینے سے، گفٹ دینے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے نا. محبت پیدا کرنا ہے نا، دشمنی بہت ہے ہمارے رشتہ داروں کے بیچ میں، تو محبت پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے رہے انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد دیکھو بہنوں، پہلے ہم کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں کہا اور اس کے بعد نماز کے بارے میں بتا رہے. حالانکہ ہم کو پتا ہے نماز زیادہ ضروری ہے، رائٹ، پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مال کو پہلے خرچ کرو. مال کی محبت، مال کا جنون، مال کی ہرس، مال کا لالچ، مال کی کنجوسی ہے نا، کہیں نہ کہیں برباد کر دیتی ہے. پہلے مال اٹھاؤ، مال کو اٹھا کے دو، مدد کرو، ہے نا. اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو بھی قائم کرنا ہے. یہاں پہ جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہے، پلیز بہنوں 5 ٹائم کی نماز اول وقت پڑھنے کی کوشش کرے. بہت ساری بہنیں ہیں جو مجھے میسج کر کے بتاتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کم پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں سو جا رہے ہیں. پلیز بہنوں یاد رکھنا، نماز کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نماز کا حساب کتاب لے گا. اگر نماز پوری اور اچھی نکلے گی تو باقی سب اعمال کو بھی وہ درگزر کر دے گا. اگر نماز میں کمی پیشی ہوگی نا بہنوں تو بہت ہی سخت حساب کتاب ہوگا. پلیز اس کو لائٹلی نہ لے. کتنی بہنیں بولتی ہے گھر کا کام برابر رہتا ہے، سسرال میں اتنا کام رہتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں رہتا ہے. کوئی ایکسکیوز اللہ کے سامنے، کوئی بہانہ ہم نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج میں بول رہی ہوں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہاں، تو جنت کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں، جنت کمانے کا ٹائم نہیں ہے. پھر دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم لوگ؟ ہاں، لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کا کام کرنے، کہ جنت کمانے آئے ہیں، ہے نا. تو بہنوں ٹائم نکالنا پڑے گا ہی پڑے گا. اوکے، تو پلیز بہنوں، اور جو بھی ہم یہ کر رہے ہیں نا بہنوں، ہماری نیتیں صحیح کریں. ہاں، ہم کیا کہیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہی ہوں، جنت پانے کے لیے کر رہی ہوں، تیرے رضا کے لیے کر رہی ہوں، ہے نا. ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہ سب کام کرنے کے ٹائم پہ کہیں نہ کہیں ہماری نیتیں خراب ہو جاتی ہے. تو نیتیں ہم خالص کریں. ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو نمازوں کو قائم کرے بہنوں. بہت سخت عذاب ہوتا ہے. موت، دنیا تو بہنوں بہت سخت ہوتی ہے، موت میں بھی سختی ہوتی ہے، قبر میں بھی بہت سختی ہوتی ہے، اٹھنے کے بعد بھی سختی ہوتی ہے. تو پلیز نماز، کتنی بہنیں بولتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کا من نہیں کرتا، نماز اتنی خراب پڑھتی ہو کہ دل نہیں کرتا. بھلے نماز خراب پڑھ رہے ہو، ٹوٹا پھوٹا پڑھ رہے ہو، کیسے بھی پڑھ رہے ہو، پوری نماز میں دھیان نہیں ہے، چلے گا، پھر بھی پڑھو. یہ شیطان کا دھوکا ہوتا ہے. وہ بولے گا تیرا تو نماز ہی قبول نہیں ہے، تو نماز کیسی پڑھ رہی ہے، یہ وہ، اور نماز سے ہٹا دے گا. بہنوں بالکل نماز نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ نماز پڑھیں گے. رات کو سونے کے ٹائم پہ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو اٹھا، یا اللہ تو اٹھا، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں خود سے اٹھوں، یا اللہ تو مجھے اٹھا اللہ. اور اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائے گا. بہنوں پلیز نماز بالکل مت چھوڑنا. اوکے، پھر کیا آتا ہے بہنوں؟ زکوٰۃ ادا کرو. اوکے، کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، جو سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، اور 2.5 ہی ہے نا، کچھ زیادہ نہیں ہے بہنوں. پورے سال میں ایک ہی بار زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور وہ بھی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، ہے نا. پورے 100 روپے میں 50 بھی نہیں کہا، 25 بھی نہیں کہا، ہے نا. 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا ہوتا ہے. کتنا کم ہم لوگ دیتے ہیں بہنوں، سوچ کے دیکھ لو زکوٰۃ، ہے نا. اور پھر کیا کہا؟
اور जो तुम वादा करते हो उसको क्या करो, पूरा करो, वादों को पूरा करो। मुनाफिक होता है जो वादे पूरा नहीं करता है, मुसलमान होता है जो वादे पूरा करता है। सबसे पहले वादा हमने किससे किया, अल्लाह तबारक ताला से वादा किया। क्या वादा किया हमने अल्लाह से कि या अल्लाह मैंने कलमा पढ़ी हूँ, मैंने क्या कहा है कि अल्लाह मेरा कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो मुझे क्या करना है, अल्लाह की गुलामी करना है, अल्लाह की बंदगी करना है इंशाअल्लाह, है ना। मुझे इस वादे को पूरा पूरा करना है। कैसे करना है, जो अल्लाह ने कहा है करो वो करेंगे, जिन कामों से अल्लाह ने रोका है वो रुक जाएंगे, है ना। काम वाली घर में आती है बहनों, है ना, मैं उसको 3,000 रुपए पगार देती हूँ, बोलती हूँ ये 5 काम कर, वो ये 5 काम करेगी तो मैं 3,000 रुपए दे दूंगी उसको। वो 5 काम से 2 काम नहीं करेगी तो मैं पगार दूंगी क्या उसको? हाँ, मैं गुस्से में आके उसको पहले भगा दूंगी, है ना। तो हम भी अल्लाह के क्या है, बंदे हैं बहनों। अल्लाह ने जो जो बातें करने के लिए कहा है मैं सर झुका के करूंगी, क्योंकि मुझे मिलता है ना अल्लाह सब कुछ, है ना। जो काम वाली होती है, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, पगार ही मिलती है उसको, मगर अल्लाह से तो मुझे सब कुछ मिल रहा है बहनों, वो मेरा खालिक मालिक मेरा सब कुछ है। तो मुझे तो उसकी हर बात क्या करना है, मानना ही मानना है। तो बात तुम्हारे क्या कहा कि वो पूरा करते हैं अपने वादे को जब भी वो वादा करते हैं। तो हमको क्या करना है बहनों, वादों को, जो वादे हम करते हैं उसको हम पूरा पूरा करना है। एक सेकेंड में इसको मिटा देती हूँ। 15 पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, उसके बाद बहनों अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और वो सबर करते हैं। ओके, अब आ गया सबर करना, और अल्लाह ताला कहते हैं वो सबर करते हैं। अब है ना बहनों, मैं पहले इससे भी बता के रखी हूँ कि पूरे कुरान का खुलासा क्या है बहनों, सबर करना, है ना। पूरे कुरान का खुलासा क्या है, सबर करना। वो सबर करते हैं सख्ती में, यानी कि तकलीफ में, मोहताजगी में और बीमारियों में, है ना। वो हर हाल में अल्लाह की क्या करते हैं बहनों, वो लोग जो है वो क्या करते हैं, मैं इसको 17 पॉइंट बना लेती हूँ, है ना। वो लोग क्या करते हैं, हर हाल में सबर करते हैं। एक सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, सॉरी। और वो लोग क्या करते हैं, हर हाल में जो है वो क्या करते हैं, सबर करते हैं। सख्ती में हो, मोहताजगी में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, कोई भी चीज में हो, है ना, वो लोग क्या करते हैं, सबर करते हैं। और कब सबर करते हैं, वो लोग जो है वो यहाँ पे इसको 18 पॉइंट बना देती हूँ, जंग में भी, सफरिंग में भी वो लोग क्या करते हैं, जंग के वक्त में भी सबर करते हैं। यानी हर चीज में ये लोग क्या कर रहे हैं बहनों, सबर कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यही लोग है जो सच्चे हैं, और यही लोग है जो क्या है, मुत्तकून है। यानी यही लोग है जो कैसे लोग है, सच्चे हैं। देखो ईमान वाले की सिफत क्या है बहनों, मुनाफिक जो होता है वो झूठा होता है, राइट, मगर जो ईमान वाला होता है वो क्या होता है, सच्चा होता है। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला हमको क्या कहता है कि जड़ तुम्हारी क्या हो, तौहीद हो, तुम्हारा तना, तुम्हारा स्टेम क्या हो, इबादत हो, तुम्हारे ब्रांचेस क्या हो, तुम्हारी शाखे क्या हो, मामलात हो, और तुम्हारे पत्ते फूल सब क्या हो, अच्छे अखलाक हो। अच्छे अखलाक होना बहुत जरूरी है बहनों। हम अधूरे दीन पर चल रहे हैं ना, कभी आधे चलते आधे नहीं चलते, हम लोग कहीं ना कहीं मतलबी मुसलमान बहुत है बहनों, है ना। आधे मुसलमान भी है और मतलबी मुसलमान भी है, पिक एंड चूज वाले मुसलमान है। जो अच्छा लग रहा है, जो इजी लग रहा है वो ले लो, जो मुश्किल लग रहा है, जो नहीं हो रहा है वो छोड़ दो, है ना। पूरे पूरे दाखिल होना है। और कम से कम ये जो 20 बातें बताई गई है बहनों, इस पर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पूरे पूरे चले। ये आयत बिर जो है ये हमको सुकून देगी, हमको खुशी देगी, हमारे अंदर से जो बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, उसको दूर करेगी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। और सच्चे जो होते हैं ना बहनों, जिसका कलमा सच्चा होता है ना, वो सब उसको, वो बाकी कलमों पे यकीन ही नहीं करता, उसके लिए सब झूठा है बहनों, है ना। सच्चे ईमान, सच्चे कलमे पे चलने वाले बने, सच्चे अमल करने वाले बने बहनों।
ہے ना। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही लोग सच्चे हैं, तो सच्चे अमल करे, सच्चा ईमान लाए और हमारा दावा भी सच्चा हो, यानी जो हम बोल रहे हैं वो करके दिखाए और हम सच्चे बचने वाले बने, वफादारी करे। सच्चे मतलब क्या, मैं अपने हस्बैंड से लॉयल हूँ, है ना, बोलते ना हम लोग, तो वफादारी भी करके बताए इंशाल्लाह कि यस मैं करूंगी। अब ये जितने भी पेपर है ना बहनों, 20 पेपर है समझ जाओ, है ना, इसमें हम सबको क्या होना है, पास होना है ना, जितना भी है। देखो बहनों, कम ज्यादा मार्क्स लाएंगे चलेगा, मगर अगर एक में भी फेल होगी तो नहीं चलेगा। यानी कि अगर मैं 100 में से 50 लाऊंगी तो भी चलेगा, मगर अगर मैंने नमाज का पेपर नहीं दी, ज़कात का पेपर नहीं दी, बाकी सब पेपर दी, तो मैं फेल हो जाऊंगी बहनों। समझ में आया? तो ऑल द पेपर्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। मगर ऐसा भी नहीं करना है कि 100 मार्क का पेपर है तो मैं 200 मार्क लाने का सोचूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा सोचते होता है ना बहनों। हाँ, यानी अल्लाह ने कहा है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, या जो भी नफल नमाज के अलावा हम बहुत कर रहे हैं, है ना। आजकल ऐसा हो रहा है ना, ज्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं बनना है बहनों, एकदम मॉडरेट मुसलमान है हम लोग। तो एकदम मॉडरेशन पे हमको क्या करना है, चलना है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों हम लेके चले, और यही लोग हैं जो क्या है, मुत्तकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको जो है ये सब आयतें समझ में आई, आयतें भी समझ में आई बहनों। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ आयत अल्हम्द में था कि मतलब माल दे जी उसकी मोहब्बत में, तो ये अल्लाह की मोहब्बत में माल देना है हाँ कि इंसान की मोहब्बत हाँ, में? ये एक्चुअली है ना, कुछ मुफस्सरीन ने यहाँ पे अल्लाह की मोहब्बत लिखे है, कुछ मुफस्सरीन ने यहाँ पे माल की मोहब्बत लिखे है। क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ वहां पे वो लिखा है ना, वहां पे जो है वो हुब्बी ही लिखा है। अब वो ही की जो 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 वो है ना, वो किसी को भी आ सकता है, माल भी आ सकता है, अल्लाह भी आ सकता है। तो अगर कहीं पे अल्लाह लिखा है तो भी चलेगा, कहीं पे माल लिखा है तो भी सही है। ओके, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये आयत समझ में आई। हम इंशाल्लाह इसको पूरा पूरा लेके चलेंगे। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद वाली आयत क्या बता रही है बहनों? अल्लाह ताला कहते हैं कि ए ईमान वालों, अब ईमान वालों से किताब की तरह है कि लिख दिया गया है तुम पर, यानी कि हम पर जो है वो क्या लिख दिया गया है, किसास लिख दिया गया है। अब किसास का मतलब क्या है, काटना। कैंची लेकर जो चीजें काटते हैं ना, उसको कहते हैं। अब यहाँ से जो है ना बहनों, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाता है। यानी यहाँ पर खून का बदला जो है, ओके, किसास का मतलब क्या है, बदला, यानी खून का बदला। ओके, रेट्रीब्यूशन कहते हैं उसको। ओके, मगर किसास का अगर मैं लफ्जी माना देखूंगी तो काटना, कैंची लेकर जो जो काटते हैं ना उसको कहते हैं बदला लेना, कैंची से काटना, वॉट एवर इट इज। ओके, मगर मतलब क्या है कि ये आयतें क्यों उतर रही है, क्योंकि अरबों में ऐसा था कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस था ही नहीं बहनों। जब ये इस्लाम आया ना, तो अल्लाह ने शरीयत उतारी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, कत्ल करेंगे तो क्या करना, कोई वसीयत करेंगे तो क्या करना, तलाक देंगे तो क्या करना, निकाह करेंगे तो क्या करना, पूरे के पूरी शरीयत, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्लाह ने हमको समझा रहा है यहाँ से। ओके, और ये आयत क्या बता रही है कि वो जमाने में क्या होता था कि कोई भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई कबीला होता था, तो वो अगर कोई कमजोर कबीले से जंग लड़ता और कत्ल कर देता, तो क्या करते बहनों, जो भी मुजरिम होता, जैसे कि कोई कबीला जो स्ट्रॉन्ग कबीला है, उसका अगर कोई मर्डरर होता, तो वो जब उसको बोलते कि भाई तूने मर्डर किया, जो कल हम लोग तेरे को कत्ल करेंगे, तो वो बोलता कि नहीं, मैं बहुत बड़े कबीले वाला हूँ, तो मुझे मर्डर नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो बोलेगा कि चलो मेरा एक गुलाम है, मेरे बदले में मेरे गुलाम को कत्ल कर लो। ओके, या तो बोलेगा कि मेरे बदले कोई औरत को कत्ल कर लो, बिकॉज औरत की वो टाइम पे कोई अहमियत ही नहीं थी। इस्लाम के पहले औरत को कोई इंपॉर्टेंस, कोई कदर, कोई अहमियत नहीं थी। वो तो इस्लाम लाने के बाद औरतों को वो मकाम और मर्तबा दिया गया, तो किसी को भी वो लोग नाहक कत्ल कर देते, या तो एक को करते या तो पूरे कबीलों को कर देते। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जैसे कर रहे से नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने कह दिया कि फर्ज कर दिया, लिख दिया अल्लाह ताला ने कि जो कत्ल है उसके मामले में क्या कर दिया अल्लाह ताला ने, बदले का जो जो रूल है अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसको
لے کر آ گیا. مقتول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, خون کا بدلہ جو ہے وہ یہاں پر لا لیا. اگر کوئی آزاد ہے جس نے قتل کیا تو اس کے بدلے آزاد کو ہی قتل کرو گے. اگر کوئی سلیو ہے تو اس کے بدلے میں سلیو کو ہی قتل کرو گے. یعنی کہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتے. سمجھ میں آیا؟ کسی کو ناحق تم میرے بدلے اس کو لے لو, اس کے بدلے کسی اور کو لے لو, ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا آزاد کے لیے وہی ہے, غلام کے لیے بھی وہی غلام کو قتل کرو, اور اگر کسی عورت نے قتل کی ہے تو اس کے بھی بدلے میں اس عورت کو ہی قتل کریں گے. یہاں کا وہاں, وہاں کا یہاں تم نہیں کر سکتے. اب کرسچنز کے اندر کیا رول تھا بہنوں, وہ لوگ تو معاف کر دیتے تھے, اور یہودی کیا کرتے تھے, قتل کرتے تھے. اوکے, جان کا بدلہ جان. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام میں ایک نیو رول لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان اگر چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے, اوکے, اور اگر کوئی انسان چاہے تو جان کے بدلے جان بھی لے سکتا ہے, اوکے, دونوں کر سکتے. مگر اگر کوئی انسان معاف کر رہا ہے اور تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے, تو وہ اس کے بدلے کیا لے لے, بلڈ منی لے لے. اوکے, بلڈ منی لے سکتے ہیں. یعنی کبھی سمجھ جاؤ ایک عورت کا شوہر کو جان سے مار دیے, اوکے, اب وہ عورت بول رہی ہے کہ جاؤ میں معاف کر دی, مگر پھر اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر کسی کا بیٹے کا انتقال کر دیا, کسی کا بھائی کا انتقال کر دیا, تو گھر تو چلنا ہی ہے نا. ہاں, اگر تم نے کسی کے آدمی کو جان سے مار دیے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو تم کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو بلڈ منی دینا پڑے گا. وہ زمانے میں ہی بلڈ منی, پتہ ہے بہنوں کیا تھا, ایک انسان کا بلڈ منی تھا 100 اونٹ. 100 اونٹ دینے پڑتے تھے. جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, ہے نا, انہوں نے بھی کیا کیے تھے, ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے وہ 100 اونٹ کی قربانی دے رہے تھے, ہے نا. تو یہاں پر بھی بہنوں, عبد المطلب, ہے نا, تو یہاں پر بھی بہنوں ہم کو کیا کرنا ہے, 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو اس معافی کے بعد 100 اونٹ دے دو, اور اگر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جان کے بدلے جان, تو جان کے بدلے جان دینا ہوگا. اوکے, تو یہ دونوں رولنگز آ گئے الحمدللہ. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی معاف کر دے اس کے بھائی کے لیے کچھ بھی. میں نے کہا نا کہ اگر کوئی انسان معاف کرتا ہے تو اس کے بھائی کی طرف سے اس کو کچھ ملے گا. کیا ملے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں پہ, اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیروی کرنا ہے, اوکے, پیروی کرنا ہے بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, اور ادا کرنا ہے, یعنی دیت دینا ہے, بلڈ منی دینا ہے اس کی طرف سے. کیسے؟ بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے. یعنی کہ اگر تم نے سچ مچ معاف کر دیا تو دل سے معاف کرو, اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے اس کے پاس سے لے لو. اوکے, جتنا مطلب وہ, اور اچھے طریقے سے دینے کا ہے, مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر پیسے بھی دے رہے ہو تو اچھے طریقے سے دو. ایسا نہیں کہ تم تڑپا رہے ہو, دے نہیں رہے ہو, آج دوں گا کل دوں گا بول کے لٹکا رہے ہو, ایسا نہیں. پیسے بھی دینا ہے بھلے طریقے سے, اور ادائیگی بھی کیسا کرنا ہے, اچھے طریقے سے. اوکے, وتھ گڈنس یو ہیو ٹو گیو. تو یہ سب جو ہے معافی کرنا, وہ بھی فیئر مینر سے کرے, اور یہ جو بلڈ منی دے رہا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرے. اور یہ سب کیا ہے, ایک کنسیشن ہے, ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے لیے عذاب علیم ہے. یعنی بلڈ منی تو لے لیا اور اس کے بعد بول رہا ہے کہ نہیں نہیں اب میں اس کو قتل کر دوں گا, ایسا نہیں کر سکتا ہے. اوکے, جب تم نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, بلڈ منی لے لیا, تو وہی ہو گیا. اوکے, اب ایک انسان نے معاف تو کر دیا, اب وہ بلڈ منی نہیں دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب کہیں نہ کہیں سامنے کورٹ کے وہ لوگ ہاں ہاں کر دیے اور پیچھے یہ سب گیمز کھیل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں جو زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے, دردناک عذاب ہے. اور تمہارے لیے یہ سب چیزوں میں, یہ بدلے میں زندگی ہے اے اولی الالباب, یعنی اے عقل مند لوگوں, یہ سب چیزوں میں تمہارے لیے ہی زندگی ہے تاکہ تم جو ہے وہ بچ جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ یہاں پہ ایک جان بچ جاتی ہے نا. اگر دیکھو پہلے جان مطلب کیا ہوتا تھا, یہودی لوگ میں نے کہا نا قتل ہی کر دیتے تھے اور وہ معاف کر دیتے تھے. یہاں پہ پیسہ بھی مل رہا ہے, اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو پیسے بھی آ رہے ہیں اور جان بھی بچ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پہ یہ رولنگ جو ہے کسی کے بدلے کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک امیر انسان کیا کرتا تھا, وہ کسی کو بھی قتل کر کے آتا تھا. کیا کانفیڈنس پہ کہ بھائی میں کچھ بھی قتل کروں گا میرے کو پکڑا نہیں جائے گا. کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ میں کیا کروں گا, کسی غریب کو یہاں پہ لا کے رکھ دوں گا, ایک غلام کو لا کے کھڑا کر دوں گا, تو یہاں پہ ایک جان بچ گئی نا. اب کوئی بھی امیر انسان جو آزاد ہے وہ بھی ایسا کام نہیں کرے گا, اس کو ڈر لگے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو جان کے بدلے میری جان ہی جائے گی, اگر سامنے والا معاف نہیں کیا تو میری جان ہی جا سکتی ہے. تو یہاں پر کیا اور ایک زندگی بچ رہی ہے نا. تو یہ سب باتوں میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتوں میں زندگی ہے. اور اے عقل مند, یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اے عقل والو, تمہارے لیے ہی کیا ہے, بہترائی ہے نا, مزید زندگی ہے, بچنا ہے نا, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, بچ جاؤ, تاکہ تم جو ہے وہ کیا ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. الحمدللہ. تو یہاں تک جو تھا ہمارا سبق تھا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک جو ہے آیتیں مکمل ہوتی ہے. کل انشاءاللہ میں واپس سے ریوائز کروں گی, کیونکہ میرے کو لگتا ہے مجھے اور بتانا چاہیے یہاں پہ. اوکے, الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو قتل جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ خوف ڈال دیا. پلیز میں 2 منٹ لینا چاہوں گی. دیکھو بہنوں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ارے تمہارا اسلام کیسا ہے نا, قتل کر دو, قتل کے بدلے قتل کر دو, کیسا اسلام ہے تمہارا. ایک بار سعودی والوں سے ایک بار ہے نا یو ایس اور بہت سارے ایسے یورپین کنٹریز جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کے اندر جو رولز ہے وہ بہت اسٹرکٹ رولز ہے, تم لوگ ایسا کیسا کرتے ہو. تو وہ جو سعودی والا تھا وہ بہت ہوشیار تھا, وہ پہلے سے سب لے کے بیٹھا تھا سروے کر کے. تو اس نے کہا کہ تمہارا ایک سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں, جو یورپین کنٹری بیٹھے تھے نا ان سے وہ سروے کرتا ہے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں اتنے ہزاروں, وہ کہتا ہے اتنے ہزاروں, اتنے 100. تو پتا ہے سعودی والا جو سروے کر کے بیٹھا رہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے یہاں پورے سال میں صرف اور صرف 18 مرڈرز ہی ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا, مطلب 20 سے بھی کم مرڈرز ہمارے سعودی میں پورے سال میں ہوا ہے, اور تمہارے یورپین کنٹریز میں اتنے سارے مرڈرز کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ مظلوم سے ہمدردی کرتا ہے, اور تم لوگ جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ ظالم سے ہمدردی کرتے ہیں. تم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, کیا بولتے ہیں, ہیومن رائٹس ہے, انسان کو نہیں مارو, انسان کو ایسا مت کرو. ہم لوگ کے یہاں جو اسٹرکٹ رول ہے اس کی وجہ سے دیکھو آج تم لوگ دن میں بھی کہیں پر بھی جاؤ گے, رات میں بھی کہیں بھی جاؤ گے, انسان ڈرے گا کچھ بھی کرنے سے پہلے. آج ہمارے شاپس اوپن ہے سونے کے, کھلے چھوڑ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے, کچھ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ڈر ہے, کچھ کریں گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے, قتل ہو جائے گا, سرے عام سب کے سامنے یہ ہوگا. تو ڈر کے مارے انسان جو ہے نا وہ نہیں کرتا ہے. یہ ڈر رہنا بہت ضروری ہے. والد کا ڈر رہتا ہے تو بچے مستی نہیں کرتے ہے نا, اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے تو ہم حرام کی طرف نہیں آتے. تو ڈر خوف رہنا بہت ضروری ہے. ویسٹرن کنٹریز میں پتا ہے بہنوں ایسے کتنے چوری ہے, ایسے کتنے ریپس ہیں جو FIR بھی نہیں لکھتے, پتا ہے کچھ نہیں ہونے والا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمارے اسلام میں اگر یہ سختی ہے تو اس میں سب زندگی ہے بہنوں, ہے نا. ورنہ کتنے لوگ روتے پلاتے بدوائیں دیتے لعنت کرتے کہ ہمارا مال چلا گیا, لوٹ لیا, برباد ہو گئے, ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. تو ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے نا, رحمت ہے اللہ کی طرف سے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ عدل والا دین ہے, عمل والی زندگی دے رہا ہے نا. اب دیکھو بہنوں کتنے ایسے لوگ ہیں بہنوں جن کا شوگر بڑھ جاتا ہے, اور اتنا بڑھ جاتا ہے بہنوں کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ تمہاری ایک انگلی کاٹنی پڑے گی یا تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا. تو جان بچانے کے لیے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پیشنٹ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر کو لا کے پیسے دیتے ہیں ہاں, اور بولتے ہیں یہ لو پیسے, میرا انگلی کاٹ دو, میرا پیر کاٹ دو. کیوں؟ تاکہ میری جان بچ جائے. ہے نا, ہے کہ نہیں, کرتے کہ نہیں کرتے. اسی طرح کینسر اگر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پیشنٹ خود ڈاکٹر کو بولتا ہے, ڈاکٹر جو بولتا ہے نا کہ تمہارا یہ آرگن پورا کینسرس ہے, اس کو نکالنا پڑے گا, تو وہ پیشنٹ کیا بولتا ہے, یہ لو پیسے, نکال دو اس آرگن کو جہاں پہ کینسر اتنا پھیل گیا ہے, اور چھوڑوں گا تو اور پھیل جائے گا. رائٹ. تو سوسائٹی میں ایسے گندا ہم لوگ کو کرمنلز کو مارنا ہی پڑتا ہے, کرمنلز کو ایسا ہاتھ کاٹنا ہی پڑتا ہے تاکہ پورے سوسائٹی پر وہ ڈر خوف بیٹھ جائے, جرت نہ ہو کسی کی کچھ کرنے کی. سمجھ میں آیا. تو اسلام میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے یہ سب ہمارے اچھے کے لیے. جو حرام باتیں کل ہم نے سنے تھے نا, 4 باتیں حرام ہے, وہ سب ہمارے اچھے کے لیے بہنوں. ہم نہیں سوچے کہ یار یہ کیوں ایسا, یہ کیوں ایسا.
صحت کے لیے بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے نا. فزیکلی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہم لوگ کو جو چیز حرام ہے اس میں بہت ہی ہمارا ہی نقصان ہے. تو اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کہا ہے نا بہنوں, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. میوزک سے روکا گیا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے بہنوں, کسی اور کا نہیں, ہمارا ہی فائدہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو نیکی کے کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت بر میں, اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں, اللہ کا کچھ نہیں ہے, ہمارا ہی کیا ہے, فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتی ہوں بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ سوری وبرکاتہ. میں نے 5 منٹ زیادہ لے لیے بہنوں, سوری اس کے لیے. سب کو آج کی آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمد